بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ الکافرون، جو کہ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے، تم کہو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ترجمہ اس سورت کا۔ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے، اور کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات اس سے چند باتیں معلوم ہیں۔ کفار سے دینی صلح حرام، بلکہ کئی صورت میں کفر ہے۔ نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کے قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جب نازل ہوئی یہ سورت، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہیں۔ انسان دینوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو، تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فسق نہیں کریں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اس سے دین سے پھیر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی میں، جس کا ترجمہ ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمہ کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر ہے مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا۔ کیا سورہ کافرون پڑھنا سنت ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ فجر اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورہ کافرون، جہاں تک سورہ کافرون کی تلاوت کا تعلق ہے تو اسے سونے سے پہلے آخری چیز کے طور پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنا شامل ہے۔ سورہ کافرون کے مقصود فوائد اس بات اور تفسیر کے ساتھ سورہ کافرون کا مقصود شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور کفر، اللہ کے ساتھ کفر سے ہے۔ گناہی کا اعلان ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ ایک ہی سچا خدا ہے اور اس کا مذہب اسلام واحد سچا ہے، جس میں اللہ کسی دوسرے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اس کی تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔